میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ علم الفرائض یہ بڑا اہم علم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کا حکم دیا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے حصے کو پہچانیں، اپنا حصہ وہی لیں، اسی کا تقاضا کریں جو اللہ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے، اور جب انہیں دوسروں کے حقوق کا پتہ ہوگا تو پھر ان کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے علم الفرائض، وراثت کا علم سیکھنے اور سکھانے کا حکم دیا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم۔ اے ابو ہریرہ، فرائض وراثت کا علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، پس بے شک یہ نصف علم ہے، باقی شریعت کا جتنا بھی علم ہے نصف وہ ہے، اور نصف یہ وراثت کا علم ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت، افادیت اور شان کو سمجھ سکتے ہیں۔ وَهُوَ يُنْسَى، اور یہ وہ علم ہے جو بلایا جانے والا ہے، اور میری امت میں سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ یہی علم ہے، یعنی وراثت کا علم۔ آپ دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کا پریکٹیکل نہیں ہے، لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، جس وجہ سے یہ علم ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کا نفاذ، اس کا عمل ختم ہوتا جاتا ہے۔ باپ بیٹی کو حصہ نہیں دے رہا، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ علم کا ختم ہونا ہے، علم کا اٹھایا جانا ہے۔ علم اس وقت اٹھ جاتا ہے جب اس پر عمل ختم ہوتا ہے، علم اس وقت تک جوان رہتا ہے، زندہ رہتا ہے جب اس پر عمل کرنے والے لوگ ہوں۔ تو وراثت کا علم یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس پر عمل مفقود ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم تین ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اضافہ ہے۔ علم کی بنیاد، اصل علم وہ تین چیزیں ہیں، ان میں ایک آیت محکمہ، اللہ رب العزت کی آیات محکمہ، وہ آیات ہیں جن سے احکام نافذ ہوتے ہیں، احکام ثابت ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، دیگر۔ اور دوسرا آؤ سنت قائمہ، مضبوط سنت قائمہ۔ اور تیسرا آؤ فریضہ عادلہ، انصاف کے تحت تقسیم کی گئی وراثت، انصاف کے تحت تقسیم کی گئی وراثت، یہ بڑا عام علم ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی آیات کا ذکر ہوا کہ بندہ اللہ کے فرض کو جانے، پہچانے اور اس پر عمل کرے۔ پھر نبی مکرم علیہ السلام کے طریقے کا حکم ہوا کہ بندہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے احکام کو جانے اور اس پر عمل کرے۔
اور تیسرا وراثت کا ذکر ہے کہ بندہ لوگوں میں رہے، ان کے حقوق کو جانے اور ان کے حقوق کو ادا کرے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم ہمیشہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ جی فلاں رشتہ دار نے میرا حق ادا نہیں کیا، میری تواضع نہیں کی، میرے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آیا، مجھے عزت نہیں دی۔ ساری زندگی ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے دنیا سے پھر چلے جاتے ہیں، ساری زندگی یہی جنگ لڑی جاتی ہے۔ لیکن جب دوسروں کے حقوق دینے کی باری آئے تو ہم دوسروں کے حقوق کو تسلیم بھی نہیں کرتے، ایون کہ بھائی بہنوں کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتا۔ جہیز بھائی پر والد پر دینا اللہ نے اس کے رسول نے فرض قرار نہیں دیا، یہ ہمارا معاشرہ بس دیکھی سنی ایک معاشرے کی بات ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد نے بہنوں کو جہیز دے دیا تو حق ادا ہو گیا، نہیں۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دے دیا تو حق ادا ہو گیا، نہیں۔ وراثت دینی ہے، یہ ان کا حق ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حصے نکالے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ بہن راضی ہو گئی تو بس جا کر پٹواری کے پاس، تحصیلدار کے پاس جا کر آپ نے انگوٹھے لگا دیے اور یہ کافی ہے کہ بہن کی رضامندی ہے، یہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں پہلے آپ اپنی زمین کے حصے بنائیں، وہ حصے نکالیں، اور جو بہن کا حصہ بنتا ہے پیسوں کی صورت میں، زمین کی صورت میں، اگر پیسے ہیں تو پیسے اس کو دیں، اس کے سامنے رکھیں۔ اگر زمین ہے تو زمین کے کاغذات اس کے حوالے کریں، پھر اگر وہ آپ کو دیتی ہے تو آپ کے لیے لینا جائز ہے۔ صورت دیگر تقسیم ہو ہی نہیں، تقسیم ہو ہی نہیں۔ اور پٹواری کلچر، تحصیلدار کلچر، یہ جو ہمارا کلچر ہے، اس کے تحت بہنوں کو لے کر انگوٹھے لگوا لینا اور حصہ لے لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ جائز ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں کہ میری پیاری بہن یہ 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ تیرا بنتا ہے، یہ تم لے لو۔ وہ 20 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی اس کا بنتا ہے وہ نہیں لیتی، وہ کہتی ہے کہ میرے بھائی یہ پیسے آپ لے لیں، میں نے آپ کو دے دیا، اب آپ بڑی ذمہ کہ آپ نے اس کا حق اس کو دیا، اس نے کوئی خوشی سے دے دیا ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اسلام اتنا زبردست مذہب ہے کہ کوئی بھی مذہب اس مذہب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زمانہ جاہلیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جب پہلے لوگ مرتے تھے تو ان کی وراثت حکومت دے دیتی یا پورے خاندان میں تقسیم ہو جاتی تھی، یا مرحوم کا سب سے بڑا بیٹا ساری وراثت کا حقدار بن جاتا تھا، اور چھوٹے بھائیوں چھوٹے بچوں کو حصہ نہیں ملتا تھا، ایون عورتوں کو تو بالکل ہی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چھوٹے بچے اور عورتیں چونکہ جنگ نہیں کر سکتی، گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتی، میدان میں نہیں اتر سکتے، اس لیے یہ وراثت کے لیے اقدار نہیں، ان کو معلوم کر دیا جاتا۔ لیکن اسلام نے ان تمام کی تمام باتوں کو رد کیا۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے